خدا میرے قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے اس نے ہم سب کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سمیع قلب سے دعا ہے، پروردگار عالم ہمارے ایمان کی دولت کو سلامت رکھے، جو زندگی کے سانس باقی ہیں وہ ایمان کی بحالی کے ساتھ نصیب فرمائے، اور جب وقت اخیر آئے تو دانائی سبل ختم رسول مولائی کل تاجدار جہاں سیاہ مقام علیہ تحیت و ثنا کے فکر اور انوار کی زیارت اور کلمہ شہادت کی تلاوت نصیب فرمائے۔ یقیناً ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں علماء کرام اور نعت خوانان نظام کی موجودگی میں ربیع الاول شریف کے اس مہینہ میں تاجدار جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے مسرت کے اظہار پر ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری یہ حاضری قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ نجات بنائے۔ برادر مکرم حضرت علامہ علی اکبر سجاد صاحب نے میرے لیے جو کلمات فرمائے ہیں میں ان کو اپنے لیے دعا سمجھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بلہائے تشکر پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس اخلاص کو صبح قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک قائم دائم فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان مجید میں تاجدار جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ Our beloved Prophet, we have raised your fame, your honor, your status, your rank because of you۔ کس طرح اللہ رب العزت نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، اس کی بہت ساری سنتیں ہیں۔ There are unlimited directions and aspects that Allah Almighty has raised the status of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam کی ذات اقدس کو ہمارا ایمان بنا دیا۔ تاجدار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مرکز ایمان ہے، محور ایمان ہے، بلکہ عین ایمان۔ So one of the aspects of raising the status of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that Allah Almighty has made the center of our iman, but iman itself, the person of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ بڑی توجہ چاہوں گا، اور ہماری جتنی بھی وقعت ہے اور قدر و قیمت ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ہماری ساری قیمت، ساری قدر ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایمان دل کے اندر موجود ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اگر دل ایمان کے نور سے خالی ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ اور ایمان نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ So it means Allah Almighty has made the person of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam our iman, and our own value and price is because of dust of the feet of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ بڑی توجہ چاہوں گا، بغداد کو کبھی عروس البلاد کہلاتا تھا،
اور پھر مسلمانوں کی بے راہ روی کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہلاک الخان کی صورت میں وہاں پر عذاب نازل کیا، تخت اتارا ہو گیا۔ ایک دن ہلاک الخان کا پوتا طبات بھائی اس کا نام ہے، وہ شکار کے لیے نکلا ہے، رعونت ہے، تکبر ہے، 7 شکاری کتے ہیں، 7 خادم اور غلام ہیں۔ سامنے سے اس نے دیکھا کہ کوئی مسلمان درویش آ رہا ہے، اور یہ درویش شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید تھا، ان کا خلیفہ تھا۔ ہلاک خان کے پوتے نے اس کی رگ رگ میں اسلام کے خلاف حقارت، نفرت، ہیٹ اور ہیٹریٹ تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس بزرگ کے چہرے پر پڑی، دیکھا اچھا لباس نہیں ہے، چہرہ گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے، دل کے اندر نفرت زیادہ ہوئی۔ شہزادہ تھا، ڈر بھی کس بات کا تھا، اس نے چاہا کہ میں اس کا مذاق کروں۔ بڑے خرخت لہجے میں، خطر قابیز لہجے میں کہا، بابا ادھر آؤ۔ وہ بزرگ سبک رفتاری سے قریب آئے، حقارت کی غرض سے، نفرت کو ظاہر کرنے کی غرض سے شہزادے نے بڑا دردناک سوال کیا۔ کہنے لگا کہ بابا بتا، تیری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ Your beard is better or tail of my dog؟ اس کو کیا خبر تھی کہ میرے پاس لوہے کی تلوار ہے مگر اس بابے کے پاس لیدر کی تلوار ہے۔ بابے کی منہ سے ایک آہ نکلی اور اس نے کہا، شہزادے تیرے سوال کا جواب ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ بس اس انداز میں شہزادے کی کیفیت کو بدل دیا۔ پہلے نفرت تھی، اب عقیدت ہو گئی، جواب ہی ایسا دیا تھا۔ اب بڑی نرم رفتاری سے اور وہ احترام سے کہنے لگا کہ بابا جی اس کا جواب کب ملے گا؟ فرمایا، بیٹے اس کا جواب میری موت کے وقت ملے گا۔ اگر میری موت ایمان کے ساتھ ہو گئی اور کلمہ طیبہ مجھے مرتے وقت نصیب ہو گیا تو پھر یقیناً میری داڑھی تیرے کتے کے دم سے اچھی ہے، اور اگر مرتے وقت میں ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا تو پھر تیرے کتے کی دم میری داڑھی سے اچھی ہے۔ اور میں جواب دوں گا تجھے۔ بس ان جملوں نے شہزادے کو اندر سے مسلمان کر دیا۔ اندر سے مسلمان ہو گیا شہزادہ۔ پھر ایک دن صبح کا وقت ہے، اپنے محل میں سو رہا ہے، ایک صدا آئی کانوں میں، ایک آواز آئی۔ آواز غیر مانوس تھی مگر دل میں اتر رہی تھی۔ بھیجا اپنے غلاموں کو کہ دیکھو یہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، اسے لاؤ۔ دیکھا تو محل کے قریب ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر ایک عرب نوجوان ہے اور وہ آذان کہہ رہا ہے۔ شہزادے کے پاس لے آئے۔ شہزادے نے پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا، شہزادے تجھے یاد ہوگا کہ جنگل میں ایک بار تیری ایک بابے سے ملاقات ہوئی اور اس بابے سے تم نے ایک سوال کیا تھا، میں اس سوال کا جواب دے کر آیا۔ میرا بابا جب اس دار فانی سے رخصت ہونے لگا اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا تو اس نے کہا کہ بیٹے میرے دفن و کفن کے بعد شہزادہ طبات بائی کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ میں تیرے سوال کا جواب لے کر آیا ہوں کہ میرے بابا کی داڑھی تیرے کتے کے دم سے اچھی ہے، اس لیے کہ وہ ایمان سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ساری قیمت ایمان کی وجہ سے ہے، اور ایمان یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا نام ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات سے، اولاد سے، والدین سے، ساری انسانیت سے
بلکہ اس کی اپنی ذات سے بھی محبوب نہ ہو جائے. Very clearly the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam stated, no one of you can be a true believer unless I become to him more beloved than his children, his parents, all of humanity and himself. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہر کی زندگی اس عمل کا ثبوت ہے. سیدنا زید بن دسنیہ اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہما کو جب کفار قتل کرنے کے لیے صحرائے عرب میں لے گئے، ابو جہل تھا. ابو جہل نے زید بن دسنیہ کو کہا، قتل قریب تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ چند لمحوں کے بعد یہ ہمیں قتل کر دیں گے. تو کہا، زید بن دسنیہ ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اب سوچ نہیں رہے ہو کہ تمہاری جگہ پر العیاذ باللہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو قتل کر دیتے اور تو اپنی بیوی بچوں کے پاس گھر میں آرام سے رہتا. زید بن دسنیہ طرف اٹھے، انہوں نے کہا، ابو جہل تو نے ایمان کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں. مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں گھر میں ہوں اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے تلوؤں میں کانٹا چلے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تاجدار جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس حد تک چاہا. نماز، اور نماز بھی نماز اصل، اور وہ بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں قضا کر دی تھی؟ کہ جانتے تھے کہ ایمان نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب بیدار ہوئے تو پوچھا کہ علی نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کی نہیں. صحابہ کہتے ہیں چشمدید گواہ تھا. Observers of the incident they say the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam raised his beloved hands. Although Hazrat Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu missed out his Asr prayer. And missing prayer is not obedience of Allah the Almighty. It is disobedience of Allah the Almighty. Namaz is missed out. But the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says, Allahumma inna aliyan kana fi ta'atika wa ta'ati rasulika. Subhanallah. My Lord, Ali was in your obedience and in obedience of your messenger. And he did not say anything else. The observers, the Sahaba Ikram says, the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam took his hands back to his face. The hands were coming back and set sun was coming back with the hands. With the same pace and same speed. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک جیسے پیچھے ہٹ رہے تھے، ایسے ہی ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ رہا. اور صحابہ نے کامنٹس کیے. صحابہ کرام commented on this incident and they said, we thought as if sun is tied up with the rope that is in the hand of the Holy Prophet. ایسے لگا حضور کے ہاتھ میں زنجیریں ہیں اور وہ زنجیریں سورج کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں. جیسے جیسے ہاتھ پیچھے آ رہے ہیں سورج پیچھے آ رہا ہے. نماز اثر گئی کس لیے؟ مرکز ایمان کے لیے. اور صرف نماز نہیں، نماز سے بھی افضل اور اعلیٰ چیز سوچ میں پڑھ رہے ہوں گے. نماز سے اعلیٰ اور افضل کیا؟ انسان کی اپنی جان. اس لیے کہ اگر جان کو خطرہ ہو تو واجب ہے کہ نماز کو دیر سے پڑھے. کسی کی جان کو بھی خطرہ ہو، یہ فرض ہے کہ بلکہ نماز کے اندر ہو، کسی کی جان جا رہی ہو اور آپ بچا سکتے ہو تو فرض ہے کہ نماز توڑ دے اور اس کی جان بچائے. تو جان نماز سے بھی زیادہ اہم ہے. مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہی سر مود صدیق میں ہے
سانپ ڈس رہا ہے، زہر چل رہا ہے، مگر بدن میں جنبش نہیں آ رہی. اس لیے کہ all of these holy people, they believe that center of our iman is the person of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اور کچھ تو دیوانے عجیب دیوانے تھے. محبت love has various dimensions, aspects and directions. ہر شخص کا ذوق اپنا ہوتا ہے. بعضوں کا ذوق تو یہ تھا کہ وہ ادب سے آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اکثر ایسے تھے. صحابہ کرام میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، چہرہ اقدس یا ان نے بیان کیا ہے جن نے بچپن میں دیکھا تھا، یا ان نے بیان کیا ہے جنہوں نے حالت کفر میں دیکھا تھا. حالت اسلام میں صحابہ کو حضور کے چہرے کی طرف تکنے کی جرأت نہیں ہوئی محبت کی وجہ سے. مگر بعض دیوانے ایسے بھی تھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرأت فرماتے تھے ظہر اور عصر کی نماز میں؟ تو آپ نے فرمایا فرماتے تھے. اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے خبر کے فرماتے تھے؟ ظہر اور عصر کی نماز میں امام بلند آواز سے تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، خاموشی سے کرتا ہے. آپ کو کیسے خبر کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے؟ فرمایا باضطراب لحیتہ، حضور کی داڑھی مبارک ہلتی تھی. اب امام صاحب سامنے کھڑے ہوں، پوری نگاہ سے دیکھے، کسی کو امام کی داڑھی نظر نہیں آئے گی. امام کی داڑھی اس وقت نظر آئے گی جب آپ چہرہ پھیر کر امام کے چہرے کو دیکھیں. اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہماری یہ خواہش ہوتی کہ ہم جماعت کے اندر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف کھڑے ہیں. پوچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ جب میرے آقا نماز کو ختم کرے اور سلام پھیرے تو سب سے پہلے ہماری نظر حضور کے چہرے پر. میرا ایک سوال ہے کہ نماز پڑھائی جا رہی ہے، جب امام کی آپ نے آواز سنی السلام علیکم تو اس کے ساتھ آپ بھی چہرہ پھیریں گے نا. امام دائیں طرف چہرہ پھیر رہا ہے، آپ بھی دائیں طرف چہرہ پھیر رہے ہیں، چہرہ نظر تو نہیں آئے گا. امام کے ساتھ آپ کا چہرہ جو اس جانب پھر جائے گا نا. تو صحابہ کہتے ہیں ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضور کا چہرہ دیکھیں. معنی یہ ہے کہ باقی صحابہ ہو سکتا ہے چہرہ پھیر لیتے ہو، مگر کچھ دیوانے ایسے تھے کہ وہ حضور کے چہرے کو تکتے رہے. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت ان کے لیے نماز ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے مظاہر پیش کیے کہ انسان کی عقل بن گئی. تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک میں کلمات ادا کرنے لگا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین. ترجمہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی ذات سے، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور ساری انسانیت سے محبوب نہ ہو جاؤ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اسی کتاب کے اسی بات کی ایک اور روایت کی عرض کرنے لگا. ابتدائی کلمات یہی ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. اس حدیث سے تقریباً ہمارے کان مانوس نہیں ہے. We are not familiar with this statement of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے پاس صحیح عالم دین ہے، صاحب مطالعہ. آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث پاک
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ کلمات فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہوا ہو اس کی خواہش نفس میری تعلیمات کے مطابق کرو۔ میں ایک درد کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور درد سے کہنا چاہتا ہوں، دل سے کہنا چاہتا ہوں اور آرزو رکھتا ہوں کہ آپ دل سے سنیں۔ اور یہ حدیث پاک ہمارے زبان کی محبت کے دعوے کی تصدیق ہے، جو ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم عشاق مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا ہیں، ہم حضور سے دل و جان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ حدیث پاک اس کے لیے آئینہ ہے۔ اس آئینے میں دیکھیں کہ ہماری زبان کا وہ دعویٰ سچا ہے یا وہ سچا نہیں۔ اور میں ایک جملہ کہنے لگا تھا، جھوٹ کسی اور کے حوالے سے بولنا کم خطرناک ہو سکتا ہے، پر جانے کائنات کے حوالے سے اور جانے ایمان کے حوالے سے اور محور ایمان کے حوالے سے کذب اور غلط بیانی ایمان سے محروم کر سکتا ہے۔ زبان سے دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، یہ حدیث پاک ہمارے لیے آئی ہے۔ اور میں جب تک تمہاری خواہش نفس ہوا تابعا لما جئت به، اور حضرت علامہ صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، تابعا فرمایا اتباع ہے، اطاعت کچھ اور ہے، اتباع کچھ اور ہے۔ اطاعت میں حکم کا انتظار ہوتا ہے کہ حکم ہو تو عمل کیا جائے، اتباع میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، کسی نے دیکھا کہ تنہا ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنی اونجنی کو گھما رہے ہیں، کوئی مقصد نظر نہیں آیا۔ پوچھنے والا حیران ہوا کہ وقت کا اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا فاضل اور متقی اور پرہیزگار دیوانوں کی طرح اپنی اونجنی کو چکر دیے جا رہا ہے۔ پوچھا عبداللہ بن عمر یہ کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ فرمایا کیوں اور کس کا میرے پاس جواب نہیں، میں نے ایک بار مصطفیٰ کریم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، تسنید میلاد النبی زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ آج دائے جو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو اس جگہ پر چکر دیے تھے، میں تو وہ سنت نبھا رہا ہوں، یہ اتباع ہے۔ حکم نہیں تھا کہ ایسا کر، یہ اتباع ہے۔ اور حدیث پاک کے کلمات ہے خواہش نفس، عمل نہیں، عمل تو بات کی بات ہے۔ خواہش نفس حضور کے لائے ہوئے نظام کے تابع ہو جانا۔ دیکھیں اس آئینے میں میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، اور یہ دیکھنے کا وقت ہے۔ میں تو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے حقیقی طور پر پیار ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 3.5 سال اس جگہ پر گزارے ہیں۔ یہ سچی بات ہے، میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، ان گلیوں سے بھی پیار ہے۔ سو رہے ہیں ہم، سوئے ہوئے انسان کو اپنی نیند کی خبر نہیں ہوتی۔ We are sleeping, and a sleeping person has no sense that he is sleeping. سوئے ہوئے انسان کو تو خبر نہیں نہ ہوتی کہ ہم سو رہا، خبر تب ہوتی ہے جب وہ جاگتا ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اسے خبر ہوتی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ میں سویا رہا۔ ہماری آنکھ تب کھلے گی جب ہماری موت واقع ہو جائے گی، پھر ہمیں خبر ہوگی کہ ہم کیا کرتے رہے، کتنا وقت ہم نے غفلت میں گزارا۔ اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مرکز ایمان ہے، اور ایمان سے ہماری ساری قدر و قیمت ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ڈال دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی۔ فرمایا یحمد احدکم
الى جمرة من نار فيجعل في يده، چہرہ یمن پر خفقی کے آثار ظاہر ہوئے. فرمایا تم میں سے ایک شخص دوزخ کا کوئلہ اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے. دوزخ کا کوئلہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم دوزخ کا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخ کی آگ کا ایک لپکا پاؤں کے تلوے کو ایک لحظہ کے لیے ٹچ کرے. یہ کم از کم دوزخ کا عذاب ہے. فرمایا اسی لمحے اس شخص کا دماغ ابلنا شروع ہو. تو لپکا تھا اس کا flame, the flame of the fire will just touch the lower part of the flame. اور یہ تو فرمایا کہ آگ کا دوزخ کی آگ کا انگارہ پہنا ہوا. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا, اس کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور اسے پھینکا. اس کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے. بس صحابہ نے مشورہ دیا خذ وانتفع به, اٹھا لو نفع حاصل کر لینا. مرد کے لیے حرام ہے سونا, بیچ تو سکتے ہو, گھر لے جاؤ, بیوی کو پہنا دو, بیٹی کو پہنا دو, بہن کو پہنا دو. فرمایا واللہ لا آخذ ابدا وقد طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقل ایار ہے 100 بھیس بدل لیتی, عشق بیچارہ نہ ظاہر نہ ملا نہ حقیقی. فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے حکارت سے پھینک دیا ہے, سونا ہی کیوں نہ ہو. مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں تو قیامت تک اس کو نہیں اٹھا. یہ محبت ہے. سونا چھوڑ کر گھر چلے گئے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس پہ حاضر ہوا, طلب کیا. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا, پھر طلب کیا, پھر عطا فرمایا, پھر طلب کیا, پھر عطا فرمایا. 3 بار. اس کے بعد فرمایا یا حکیم ان الدنیا قلوۃ خادرہ. حکیم بن حزام بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے. ارادتاً یہ محبت ہے, صرف وہ واقعات ہی محبت نہیں ہے. میں آپ کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں اور ارادتاً یہ باتیں کر رہا ہوں. فرمایا حکیم بن حزام دنیا بڑی میٹھی ہے اور سرسبز ہے. فمن اخذہ بسخاوۃ نفس قد بورک لہ فیہ, جس نے بے نیازی سے اس کو لیا, بے نیازی سے اس کو لیا, تھوڑے میں اللہ رب العزت برکت ڈالا. ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ, اور جس نے للچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو لیا وہ ساری دنیا بھی حاصل کر لے گا مگر دل کا تمام دل کا لالچ پورا نہیں دے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ, اس لیے کہ ہم ہیں وہ لوگ. فرمایا وہ شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا. اور اس کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکیم الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم بن حزام نے یہ کلمات سنے, عرض کی میرے آقا موت تک کسی سے طلب نہیں کروں گا, موت تک کسی سے طلب نہیں کروں گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, فتوحات ہوتی گئی. سیدنا صدیق اکبر بلاتے تھے, کہتے تھے حکیم اپنا حصہ لے لو, مانگتے نہیں تھے, بلاتے تھے اپنا حصہ لے لو, فرماتے نہیں لوں. حضرت عمر فاروق بلاتے رہے, نہیں لیا. اور اس دن کے بعد اپنی آخری سانس تک کسی کے سامنے ہاتھ ایسے نہیں. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے, اور یہ محبت کی پہچان ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اب
صرف محبت کا اظہار ہے، وہ سب کچھ ہے، مگر محبت کو اگر پرکھنا ہو تو پھر اس میں پرکھو۔ یہ تو نہیں ہے کہ زبان سے دعوے ہوں مگر زندگی سارے کی ساری نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کے مخالف، سب کچھ ہی مخالف ہو، اور اس کے باوجود یہ سمجھا جائے کہ میں محبت کرنے والا ہوں۔ نہیں، محبت تو یہ ہے کہ محبوب کا سراپا سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک انسان کے اندر آ جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ بڑی مشہور روایت، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت؟ یہ اسلوب حکیم تھا۔ وہ حدیث پاک بہت زیادہ تبصرہ مانگتی ہے، وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے۔ استاذ بھی دانا تھا، شاگرد بھی بادا تھا۔ استاذ نے ڈانٹا نہیں، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے اس سوال سے کیا غرض، یہ کیوں پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ اس کی توجہ کا رخ بدلا۔ اس نے یہ پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، اس کی سوچ کو بدل دیا۔ فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کیا ما اعددت لها، اس کو یہ سوچ دے دی کہ اس کی فکر نہ کر قیامت کب آئے گی، فکر اس کی کر کے تیرے پاس کیا ہے قیامت۔ اور شاگرد بھی اصرار کرنے والا نہیں تھا، بے ادب نہیں تھا، اس نے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں قیامت کب آئے گی، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، تیاری کیا کی؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس زیادہ نمازیں، روزہ اور صدقہ نہیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ صحابی نمازیں قضا کرتے تھے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھتے تھے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ دیتے ہو۔ ان کلمات کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں، روزوں اور صدقے میں کوتاہی کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس عندی قصیر من الصلاۃ والصوم والصدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ زکوٰۃ، صوم، صدقہ تو زیادہ نہیں ہے مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معنی یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ ہے مگر قیامت کی تیاری یہ نہیں، قیامت کی تیاری آپ کی محبت، آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یونیورسل پرنسپل عطا فرمایا، فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اور تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا خوشی کا دن ہمارے لیے کوئی نہیں۔ ہم نے جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے نا کہ انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، تو اس سے بڑا خوشی کا دن ہمارے لیے نہیں تھا۔ اس لیے کہ وہ تو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ مرد کا دل تو بڑا جری ہوتا ہے نا، مرد تو مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ میدان احد میں جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی اور یہ افواہ مدینہ طیبہ میں چلی گئی، مدینہ طیبہ کے بیمار لوگ اور بوڑھی خواتین اور عورتیں جو گھر میں تھے اور جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے بےتاب ہو کر نکل پڑے، ان میں ایک خاتون بھی ہے، اندازہ کرے بوڑھی خاتون ہے، وہ بھی گھر سے نکلی، لوگ واپس آ رہے ہیں، میدان احد سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ کسی نے کہا کہ جنگ میں تیرا خامد شہید ہو چکا ہے۔ چھوٹی سی بات نہیں تھی، تیرا خامد جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ تاریخ اور حدیث کہتی ہے اس بوڑھی خاتون نے توجہ ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی۔ پوچھا میرے آقا کیسے تھے؟ کسی اور نے قریب آ کر کہا ماں
تمہارا بھائی بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا. توجہ ہی نہیں کی. پھر کہا کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ کسی نے کہا بھائی تیرا بیٹا بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا. فرمایا میں پوچھتی ہوں میرے آقا کیسے ہیں؟ اتنے میں نبی یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے تشریف لے آئے. حدیث پاک کے کلمات ہیں وہ مرد نہیں تھی عورت تھی اور گھر کے 3 افراد کی شہادت کی خبر ملی. ادھر توجہ ہی نہیں گئی. جیسے ہی رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی کہا کلو مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. میرے آقا آپ ہیں تو میرا سب کچھ موجود ہے. آپ اگر موجود ہے آپ کے بعد سب مصیبتیں ہیں. حاصل محترم تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر محبت کرنا ایمان ہے اور یہی ایمان ہماری متاع زندگی ہے اور متاع زیست. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مرکز ایمان بنایا ہے. یہی وجہ ہے کروڑوں برس کی زندگی ہو اور انسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے مسلمان نہیں ہوگا. مومن اسی وقت ہوگا جب محمد رسول اللہ پروردگار عالم نے ہمارے دین کی تکمیل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کی. ہمارا کلمہ آپ کے ذکر پاک کے سوا مکمل نہیں. آذان مکمل نہیں. نماز مکمل نہیں. اور قبر کے اندر جب انسان نے یہ کہہ دیا کہ میں یہی نہیں جانتا رب کون ہے یہی نہیں جانتا دین کیا ہے پھر بھی کوئی ضرورت رہی کسی اور سوال یا ایک آدمی نے پہچان لیا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے پھر بھی ضرورت ہے کچھ پوچھنے کی. ہاں پوچھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ فیصلہ اللہ کی پہچان پر نہیں ہوگا. فیصلہ دین کی پہچان پر بھی نہیں ہوگا. فیصلہ میرے آقا کی پہچان پر ہوگا. اس لیے اس آخری محسن کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مانیں. اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہ رہا ہوں کہ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے ایمان کے ساتھ سلامت رکھے. ہم سب کے ایمان کی نگاہ بانی فرمائے. میں نے اصل میں 8 بجے کلاس لینی ہے اور ابھی نکلوں گا تو کلاس سے پڑھوں گا. آپ اپنی دعاؤں کو میرے ساتھ رکھیں. اللہ رب العزت آپ کو شاد و آباد رکھے. دین و دنیا کی نعمتیں آپ عطا فرمائے اور اس مرکز کو قیامت کی صبح تک مرکز ہدایت اور مینار علم فرمائے. اس مسجد کے ساتھ جملہ مومنین جملہ انتظامیہ نمازی ائمہ دین علماء کرام اساتذہ کرام اللہ رب العزت دین و دنیا کی سعادتیں ان کو عطا فرمائے. میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے دعوت دی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے. مجھے دلی مسرت ہو رہی ہے آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ اسی محبت میں موت اسی محبت میں قبر اور اسی محبت میں حشر نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.